حضرت مولانا عبدالشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ اپنے خطاب میں حاجی مانک کا ایمان افروز واقعہ بیان فرمایا۔ ذیل میں اس کی تلخیص پیش خدمت ہے۔ کرونڈی ضلع نوابشاہ تحصیل پڈ ایدن سے 15 میل دور ایک بستی کا نام ہے۔ وہاں مرزائیوں نے چیلنج کیا کہ ہم مسلمانوں سے مناظرہ کریں گے۔ مولانا لال حسین اختر وہاں پہنچے۔ سندھ کے تمام بڑے علماء چیئرمین وہاں پہنچے۔ ہزاروں کا مجمع ہو گیا۔ مولانا لال حسین اختر نے اپنی پہلی ٹرم میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں آج ثابت کروں گا کہ مرزا جھوٹا تھا، کذاب تھا، اس کا دعویٰ بھی جھوٹا تھا، الہام بھی جھوٹے تھے، وحی بھی جھوٹی تھی، پیش گوئیاں بھی جھوٹی تھی، وہ بھی جھوٹا تھا، اس کی تمام کتابیں جھوٹی تھیں۔ جو مرزائی مقابلہ میں تھا اس کا نام عبدالحق تھا۔ اس بدبخت کو، اس لائن کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، وہاں پر چونکہ اس کی زمین تھی، بہت سارے اس کے مزارے تھے۔ مرزائیوں کی ایک بستی تھی، وہ بندوق کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا، میں بھی ثابت کروں گا کہ محمد بھی ایسا تھا، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا، میں بھی ثابت کروں گا تمہارا نبی ایسا تھا۔ شور پڑ گیا۔ اس نے جو الفاظ کہے مسلمان جذبات میں کھڑے ہو گئے۔ دوسری طرف بندوقیں تھیں، کچھ حالات ایسے تھے، پولیس بھی تھی، بات ٹل گئی، لڑائی نہ ہوئی۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، مرزائی چلے گئے، مناظرہ یہاں پر ختم ہوا کہ یہ جملہ ہم برداشت نہیں کریں گے، وہ معافی مانگے، یہ اس نے ہمارے سینے پر مونگ ڈلے ہیں، ہمیں اس نے چھری سے ذبح کر دیا ہے، مسلمان بے غیرت نہیں ہیں، یہ جملے اتنے سنگین ہیں کہ ہمیں موت آ جاتی، یہ جملے ہمیں برداشت نہ کرنے پڑتے۔ مسلمان روتے ہوئے گئے۔ مانک کہتا ہے کہ میں اپنے گھر گیا، یہ ہماری قوم کا شہر ہے، بلوچوں کی 500 لڑیاں ہیں، میں بھی بلوچ ہوں، بلوچوں میں جو سردار ہیں میری لڑی ان میں سے ہے۔ جھنگ سے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ حج پر گئے، واپس آ کر دین پور میں ڈیرا لگا لیا۔ اصل میں ہم بھی جھنگ کے ہیں، ہم آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کے تھے، یہاں بلوچ تھے، یہاں سے جا کر دین پوری کو آباد کیا۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بات سنی تو سر پکڑ لیا، میں روتا رہا، یہ بات ساری بستی میں پھیل گئی کہ عبدالحق نے اتنی گستاخی اور اتنی زبان درازی کی ہے، اتنی بے ادبی کی ہے، اتنی بکواس کی ہے، ہر مرد کی زبان پر یہی بات تھی۔ حاجی مانک کہتا ہے کہ میں گھر آیا تو میرا گھر بدلا ہوا تھا، میری بچیاں رو رہی تھیں، میری بیوی کا رخ ایک طرف تھا، میں نے پانی مانگا، بیوی نے نہ دیا، میں نے بیوی سے کہا پانی دو، وہ بات ہی نہ کرے۔ اندر سے کنڈی مار کر کہنے لگی، مانک تیری سفید داڑھی، اسی سال تو حج کر کے آیا ہے، گنبد خضرا پر تو روتا تھا، مجھے ساتھ لے گیا تھا، تو نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ جملہ سنا، بے غیرت زندہ واپس آ گیا، تو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، میں تیری بیوی نہیں ہوں، مجھے اجازت دے دے، میں میکے جا رہی ہوں، یہ بیٹیاں تیری بیٹیاں نہیں ہیں، میں اس بے غیرت کو اپنا خامد نہیں بناتی، میری بیٹیاں تجھے ابا نہیں کہیں گی، اتنی بڑی تو نے داڑھی رکھی ہے، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ سن کر تو زندہ لوٹ آیا، مر نہیں گیا۔ حاجی مانک کہتا ہے، اس جملے نے میرے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی سپرٹ بھر دی، مجھے کرنٹ سا لگا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سارا نقشہ میرے سامنے آ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نے جوش مارا، میں پھر بے خود ہو گیا، میں نے کلہاڑی اٹھائی اور اس مرزائی عبدالحق کی طرف چل پڑا۔ یہ واقعہ سنا کر آپ کا ایمان تازہ کر رہا ہوں۔ اس کی عمر 50 برس تھی، چہرہ حسین، سرخ، منہ پر نور ٹپکتا ہے۔ میں کرونڈی کی طرف جب تقریر کے لیے جاتا ہوں تو وہ صدارت کرتا ہے، میں اس کا ماتھا چومتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ 20 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو چکی ہے۔ کلہاڑی ہاتھ میں لے لی، اور تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا، پستول، ریوالور وغیرہ اس کے پاس نہیں تھا۔ دل میں فیصلہ کر لیا کہ یا مصطفیٰ یا گستاخ، آج بھونکنے والا کتا زندہ رہے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق جان دے دے گا۔ سیدھا گیا، عبدالحق پھر رہا تھا، اس کو خیال بھی نہ آیا کہ یہ بوڑھا مجھے کچھ کہے گا۔ 50 سال حاجی مانک کی عمر تھی، سفید داڑھی تھی، کہتا ہے کہ میں ویسے بوڑھا ہوں مگر دل جوان تھا، خون میرا جوان تھا، رگوں میں جو خون تھا وہ جوان تھا۔ میں نے عبدالحق کو قریب جا کر کہا، او گستاخ، او مرزئی کتے، او مرتد، آج تیرا آخری دن ہے، تو بچ نہیں جائے گا، تگڑا ہو جا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق تیرے پاس پہنچ چکا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھی تو دوڑنے لگا، پاؤں میں ڈھیلا اٹکا تو منہ کے بل گرا۔ ڈھیلا نہیں اٹکا تھا، قدرت نے دھکا دیا تھا، میں پاس پہنچ گیا، میں نے کلہاڑی کے وار کرنے شروع کر دیے، میں نے اس کو جوتے سے سیدھا کیا، میں نے اس کے سینے پر کلہاڑیاں ماری،
میں زور زور سے وہاں کہتا رہا کہ اس سینے میں نبی کا کینہ ہے۔ پھر میں نے دماغ پر کلہاڑی ماری، میں نے کہا تیرا دماغ خراب تھا۔ پھر میں نے زبان کو پکڑ کر کلہاڑی سے کاٹا، میں نے کہا یہ بھونکتی تھی۔ پھر میں نے انگلی کو لکڑی پر رکھ کر کاٹا، میں نے کہا جب تو نے گستاخی کی تھی تو انگلی مدینہ کی طرف اٹھائی، میں اس انگلی کو کاٹ دوں گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گی۔ حاجی مانک کہتا ہے جب میں حیدرآباد جیل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بیٹے گھبرانا نہیں، تو پھانسی کے تختے پر چڑھا تو تیری شہادت کی موت ہوگی۔ حاجی مانک کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ختم کیا، میرے کپڑے اس کے خون سے خون آلودہ ہو گئے، پلید خون سے، مرتد کے خون سے نفرت آ رہی تھی، بدبو آ رہی تھی۔ میں سیدھا تھانے چلا گیا، قریب تھانہ تھا، تھانے دار نے مجھے دیکھا، سر پر پگڑی نہیں، ہاتھ میں کلہاڑی ہے، کپڑے خون سے بھرے ہوئے ہیں۔ تھانے دار مجھے جانتا تھا، میں شریف آدمیوں میں شمار ہوتا تھا، میں کبھی کبھی مسجد میں اذان بھی دیتا تھا۔ تھانے دار نے کہا مانک خیر ہے؟ میں نے کہا کل جس کتے نے، جس مرتد نے، جس لعین نے، جس گستاخ نے گستاخی کی تھی، الحمدللہ آج وہ زبان خاموش ہو گئی ہے، اس کے خون کو کتے چاٹ رہے، مجھے ہتکڑی لگاؤ، مجھے گرفتار کرو۔ تھانے دار خود کانپنے لگا، رونے لگا، اپنی ٹوپی اتار کر میرے پاؤں پہ ڈال دی، کہنے لگا میں تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو جاؤں۔ پولیس والے دوڑ دوڑ کر حاجی مانک کے لیے دودھ لا رہے ہیں، رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم سے وہ کارنامہ نہ ہو سکا جو ایک بوڑھے نے کر دیا۔ حاجی مانک ہم تجھے مجرم کہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق کہیں، ہم تجھے ہتکڑی لگا کر کل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہو جائے، میں حکومت کو پٹی اتار کر دے دوں گا، مگر تجھے گرفتار کر کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ میں اوپر اطلاع دیتا ہوں مانک تو میرا مہمان ہے، تو قاتل نہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے۔ حاجی مانک کہتا ہے انہوں نے میری بڑی خدمت کی، سکھر پولیس کو اطلاع دی، وہ بھی آئے، میرے قریب کوئی نہ آیا، مجھے کہا کار میں بیٹھ جاؤ۔ وہ آپس میں چہمگوئیاں کرنے لگے، کہنے لگے ہم عورتوں کو پکڑتے ہیں، آج تک ہم نے ڈاکو پکڑے ہیں، آج تک ہم نے چور پکڑے ہیں، آج اس کو لے جا رہے ہیں جس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے۔ مانک کہتا ہے کہ میں سکھر جیل میں گیا تو تمام ڈاکو اکٹھے ہو گئے، دیکھ کر رونے لگ پڑے، کوئی کہنے لگا میں نے ماں کو قتل کیا، دوسرے نے کہا میں نے بہن کو قتل کیا، ایک نے کہا میں نے باپ کو قتل کیا۔ مانک تیری قسمت کا کیا کہنا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو قتل کر کے آیا ہے۔ رونے لگے، کہنے لگے جیل تو یہ ہے کہ جس سے خدا بھی راضی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی ہے۔ کوئی دودھ لا رہا ہے، کوئی فروٹ لا رہا ہے، پتہ چلا تو محمد علی جالندری رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے، مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ وہاں پہنچے۔ قاضی صاحب روتے رہے، فرمایا ہم تیری زیارت کے لیے آئے۔ میں خود وہاں پہنچا، مولانا وہاں پہنچے، مولانا امروئی وہاں پہنچے، کراچی سے لاہور تک اس کو لوگ دیکھنے آئے جس نے اپنے بڑھاپے میں جوانی دکھائی تھی۔ مانک کہتا ہے کہ رات کو میں کوٹھڑی میں سویا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراتے ہوئے زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری قربانی کا پیغام پہنچ چکا ہے، مانک نہ گھبرا، وکیل نہ کرنا، وکالت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کروں گا۔ حاجی مانک تیری غیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ گئی، میں نبی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تیری پیشانی میں چوم لوں، تو نے ساری زندگی میں جو کارنامہ کیا ہے فرشتے بھی اس پر رشک کر رہے ہیں۔ مقدمہ ہوا، لندن تک وکیل آئے، پورا ربوہ چناب نگر جھونک دیا گیا، پیسوں کے انبار لگ گئے، یہ سارے جمع ہو گئے۔ ادھر وکالت محمد نے کی، بیانات ہوئے، وکیلوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دیں کہ میں نے یہ کام نہیں۔ مانک نے کھڑے ہو کر کہا میں نے یہ کام کیا ہے، یہ کلہاڑی اب بھی موجود ہے، جو بھی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا اس پر میں یہی کاروائی کروں گا۔ 3 سال مقدمہ چلا، جج نے جو فیصلہ لکھا ہے وہ سن لو۔ جج نے جب حالات سنے اس نے فیصلہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام، نبی کا عاشق، پیغمبر کا امتی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیوانہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ جب عبدالحق نے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، حاجی مانک دیوانہ ہو گیا،
حاجی مانک کی عقل ٹھکانے نہ رہی، حاجی آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے اس وقت قتل کیا جب اس کی عقل ٹھکانے نہیں تھی۔ جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو اس پر قانون لاگو نہیں ہوتا۔ یہ نبی کا دیوانہ ہے، میں دیوانے پر کوئی قانون لاگو نہیں کرتا۔ اس نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا، اور مرتد کی سزا بھی قتل ہے۔ سبحان اللہ، خدا کی قسم مانک زندہ رہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی نگاہ ڈال دی کہ آج تک بندوقوں والے اس کا بال بیکا نہ کر سکے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی غلامی آج بھی حفاظت کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی مانک 70-80 سال کا اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے نہا کر آیا ہے۔ یہ سندھ کا واقعہ ہے۔ میں جب اس علاقے میں جاتا ہوں اس کو بلاتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، روتا رہتا ہوں۔ مجھے کہتا ہے دین پوری میری طرف کیوں دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ان آنکھوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے۔ کرونڈی سے جا کر تصدیق کریں، بات غلط ہو تو مجھے ممبر سے اتار دینا۔ یہ کرونڈی پنڈ ایدن سے 15 کلومیٹر دور ہے۔ مالک وہاں رہتا ہے، اس کو دور سے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے اس بستی میں کوئی اتنا حسین نہیں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ پڑ چکی ہے۔ خدا کی قسم یوں محسوس ہوتا ہے جیسے خون ٹپکتا ہے۔ 70 سال کی عمر ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ابھی حوض کوثر سے پانی پی کر نکلا ہے۔ کہتا ہے کہ 8 دفعہ جیل میں مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، ہر 8ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دیتے تھے کہ مانک نہ گھبرانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری وکالت کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حاصل زہ نصیب جسے عشق رسالت کی دولت مل گئی، اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس واقعہ سے سبق حاصل کر کے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان، مال، وقت، ہر چیز قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔